اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 6 اے اور بی، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اذان کے بارے میں پڑھا تھا، اس کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اسباق، تصور، احساس کے ساتھ دیکھے۔ ٹی پی آئی کے ساتھ ہم نے 3 نئے حروف اور ضمائر متصلہ کا ٹیبل جو ہے وہ بنایا اور نقطہ تعلیم دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم فجر کی اذان، اقامت اور وضو کے بعد کی دعا، گرامر میں انشاءاللہ مزید 3 حروف بی، فی، الا کا مطالعہ کریں گے۔ نکات تعلیم یا شوق کے ساتھ انشاءاللہ 6 نئے ایسے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 3796 بار آئے ہیں۔ تو کہیے الحمدللہ۔ سبق نمبر 6 کے ختم تک آپ 63 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 23267 بار آئے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من سے النوم نیند سے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو الصلاۃ پہ غور کیجئے، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، الف لام سے پتہ چلا معرفہ ہے، گول تا سے پتہ چلا مؤنث ہے اور واحد ہے، اگر جمع ہوتا تو الف تا تک مؤنث کی جمع۔ خیرن 2 پیش سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، اسم ہے۔ من النوم، من جو ہے سے حرف ہے اور النوم جو ہے یہ آپ بتائیے اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟ اسم ہے سر۔ اسم ہے، اور پھر اس کے بعد آیا واحد ہے یا جمع ہے؟ سر واحد ہے۔ اور مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سر مذکر ہے۔ مذکر ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اس کی 4 حالتوں کا پتہ چلا۔ خیر بہتر ہے، نوم نیند کو کہتے ہیں، نیند موت کے برابر ہے، نماز اصلی زندگی ہے، نماز اللہ کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہے، نماز روح کے لیے راحت ہے، لیکن فجر کے وقت نیند جسم کے لیے مضر صحت ہے، راحت نہیں۔ صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے دوا کا کام کرتی ہے۔ علم اس حصے کو ایک بار اپنے طور پہ دہرا لیجیے۔ اقامت کے وقت اضافی الفاظ میں کیا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح کہتے ہیں۔ قد میں نے یقیناً، قامت کھڑی ہوگی، الصلاۃ نماز، یعنی نماز جو ہے قائم ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، یعنی جماعت کھڑی ہو گئی۔ قد کے معنی ہے البتہ، قامت کے معنی ہے کھڑی ہوگی، الصلاۃ نماز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جو لوگ مسجد کے باہر ہیں وہ اندر آ جائیں۔ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے پکار ہوتی ہے، بلاوا ہوتا ہے، اور اقامت جو ہے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں وہ جماعت میں شریک ہو جائیں، جماعت کھڑی ہو گئی۔ یعنی یہ جو ہے اقامت اور اذان دونوں اعلان ہیں۔ اعلان کس چیز کے؟ اذان اس بات کا کہ جو لوگ باہر ہیں مسجد سے وہ آئیں، مسجد میں نماز پڑھیں، اور اقامت جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو مسجد میں آ چکے ہیں وہ جماعت میں شریک ہوں۔ تو وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے پڑھیں بسم اللہ، بسم نام سے اللہ، اللہ کے۔ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل۔ تو کیا ہے وہ؟ پہلے تو یہ کلمہ شہادت ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد آپ یہ کلمہ شہادت پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، یہ ہم نے اذان کے الفاظ میں بھی دیکھا تھا، ان کے لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ، اللہ کے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اس کی تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی ہے۔ تو اہم چیز یہ ہے، موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اگلا حصہ ہے اس کا، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ دو ٹکڑے ہیں، وحدہ اور ہو، وحدہ معنی اکیلا، وہ اکیلا ہے، لا شریکہ، لا شریک نہیں ہے کوئی شریک، لہو دو ٹکڑے، لا میں نے لیے، وہ یعنی اس کے یا اس کے لیے، مطلب یہ ہوا کہ وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ یہ دیکھیں ان سب کے دو دو ٹکڑے ہوتے ہیں، وحدہ کے وحدہ اور ہو، لا شریک کے لا اور شریک، لہو کے لا اور ہو۔ وحدہ میں نے اکیلا، ہو میں نے وہ، یعنی اللہ، یہاں وہ سے مراد اللہ ہے۔ اردو میں بھی ہم اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلا شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ اسی سے یہ لفظ شریک ہے۔ شریک کے معنی ہے حصے دار، پارٹنر وغیرہ، اور اس کی جمع ہوتا ہے شرکا، شریک واحد ہے، شرکا اس کی جمع ہے۔ لہو یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا لا سے، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، یہ ہم نے پورا ٹیبل بنایا تھا، یہ وہی ہے لا، لا کو ہو سے ملایا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ میں ہم وحدت کا 3 بار اقرار کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں وحدہ، وہ اکیلا ہے، یہ پھر جو ہے ایک ہونے کا وحدت ہے، اور پھر کہتے ہیں لا شریک لہ، یعنی اس کلمے میں یہ جو کلمہ شہادت ہے اس میں ہم 3 بار جو ہے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک ہے۔ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے پڑھیں، علم پڑھیے اور سکھائیے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اشہد میں گواہی دیتا یہ دیتی ہوں، انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد، دو ٹکڑے ہیں، عبد یعنی بندے، ہو اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے، ورسول اس کے 3 ٹکڑے ہوں گے، اور رسول، رسول ہو اس کے یعنی اس کے رسول، یہ 3 ٹکڑے ہوئے، واشہد کے 2 ٹکڑے، عبدہ کے 2 ٹکڑے، ورسولہ کے 3 ٹکڑے۔ ایک نام ہم اردو میں بھی رکھتے ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اگر اللہ کی جگہ ہو لکھے تو یہ کیا ہوگا؟ عبدہ، یعنی اس کا بندہ۔ عبد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے عباد، عبد کی جمع عباد۔ اسی طرح رسول، رسول جو ہے، رسول کو ہی کہتے ہیں، وہ جو ہے اس کا یعنی اللہ کا، رسول اس کا رسول۔ یہاں عبدہ و رسولہ کا اضافہ ہے، ورنہ یہ اشہد ان محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو ہم پیچھے اذان میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو محمد کو اللہ کا عبد یا غلام بتایا۔ پچھلی امتوں میں لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، شریک بنا دیا تھا۔ ہر نماز میں یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ کہ ہم اللہ کے بہترین عبد بن کر رہیں، یعنی غلام بن کر رہیں۔ علم اس حصے کو بھی دہرا لیجیے۔ اب اصل دعا شروع ہوتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین
3 ٹکڑے. اللہم اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے اس لفظ کے، اگرچہ یہ اللہ اور ہم کے ساتھ مل کے بنتا ہے لیکن اس کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے، اسے ایک ہی لفظ لیا جاتا ہے اللہم اے اللہ. اور دوسری خصوصیت یہ لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا. اللہم ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہم اے اللہ، اجعلنی، اجعل بنا، نی مجھے، یعنی اجعلنی بنا دے مجھے، کیا، من سے، التوابین، توبہ کرنے والے. اب یہاں پہ ہم اس پہ غور کریں گے. التوابین جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے، آپ بتائیے. اسم ہے. اسم ہے، الف لام ہے. اب اگلا سوال ہوگا کیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے سر. جمع سر یانون ہے نا. اگر یہ جمع ہے تو آیا یہ مذکر کی جمع ہے یا مؤنث کی ہے؟ مذکر. مذکر کی مذکر جمع. کی، کیونکہ مذکر کی جمع کے آخر میں واو نون یا نون آتے ہیں. اگر مؤنث کی ہوتی تو الف تا. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اجعلنی کے 2 ٹکڑے ہیں اور منت توابین جو ہے اس کے بھی 2 کریں گے، من اور توابین. اجعل بنا دے، نی مجھے. ایک لفظ ہوتا ہے تابا عربی میں، تابا کے معنی ہوتا ہے پلٹا، لوٹا، اور اس سے ایک نکلا تائب، پلٹنے والا، لوٹنے والا، توبہ کرنے والا. اور ایک ہوتا ہے تواب. تواب کے معنی بار بار لوٹنے والا، بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ کرنے والا. اور اگلا حصہ ہے دعا کا، وجعلنی من المتطہرین. 2 ٹکڑے ہیں، وجعلنی یعنی اور بنا دے مجھے، اس کے 2 حصے ہوں گے، وا اور اجعل اور نی، بنا دے مجھے، من سے، المتطہرین، پاک صاف رہنے والے. یہ چھوٹی سی دعا ہے اور ثواب اس کا دیکھیے کتنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو شروع کرتے ہوئے کہو بسم اللہ، اور اس کے بعد کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد یہ کہہ دیجیے وجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اور اس کا ثواب اتنا کہ گویا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے جس سے مرضی داخل ہو. ہر دروازہ مخصوص ہے. مثلا ایک دروازہ جو ہے وہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، اسی طرح ایک دروازہ جو ہے وہ شہداء کے لیے یا جو ہے جہاد کرنے والوں کے لیے. مختلف دروازے مختلف جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوں گے، لیکن جو ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے 8 دروازوں سے پکار ہوگی جس سے مختلف. تو انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب اس سے پاتا ہے کیونکہ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے. توبہ کی کچھ شرائط ہے، اس یقین کے ساتھ پہلے کہ اللہ توبہ کرے گا، اعتراف کرے اپنے گناہ کا، اس پہ شرمندگی محسوس ہو، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، جن کا حق مارا ہے اسے لوٹائے، اور زبان سے توبہ کی ادائیگی کرتے ہوئے کہ استغفر اللہ. یہ ہے توبہ کی شرائط اور توبہ کا عمل. یہ نہیں ہے کہ منہ سے تو توبہ توبہ کرتا رہے اور عملی طور پر جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے کرتا چلا جائے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے زیادتی کرتا جائے اور شرمندگی بھی نہ محسوس ہو اور اعتراف بھی نہ کرے، پھر وہ کوئی توبہ نہیں ہے. تو توبہ کی یہ شرائط ہے. سچی توبہ کے لیے اپنے گناہ، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس پہ ندامت، شرمندگی محسوس کریں، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور جن کا حق مارا ہے اسے لوٹائیں، اور زبان سے توبہ کی ادائیگی کریں تب ہو. یہاں پہ ایک لفظ ہے من المتطہرین، پاک رہنے. تو اس سے کیا ہے، پاکی سے مراد ہے مکان کی پاکی، لباس کی پاکی، عقیدے کی پاکی، خیالات کی پاکی، غرض ہر قسم کی پاکی مقصود ہے. تو یہ پوری دعا آپ کے سامنے ہے، اسے دیکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیجئے، اور کلمہ شہادت کو پہلے سے آتا ہوگا نہیں اسے بھی پکا کر لیجئے، اور ہر وضو کے بعد اسے پڑھیے اور اس کے سوال سے مستفید. یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے. تو آئیے چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
रहमान रहीम सबक नंबर जो है 6B। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। ईसा दोम ग्रामर की क्लास में खुश आमदीद। आज हम लफ्ज की किस्में और हरूफ जर में मजीद नए 3 हरूफ बी सी अला जो है वो सीखेंगे और उसकी मशक करेंगे। लेकिन TTI अपनी जगह, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन क्या मतलब? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। यानी जो कुछ आप ग्रामर में सीखना चाहते हैं अकेले सीखने की बजाय अपने साथ किसी को साथी बनाइए और फिर उसके साथ दोनों आपस में मिलके जो है ग्रामर को दोहराएं तो आपको जल्दी याद होगा। अरबी में अल्फाज या कलमे की 3 किस्में होती हैं। इसम जो किसी का नाम या जगह, जैसे मिसाल किताब, मक्का, या जो है सिर्फ जैसे मुस्लिम, मोमिन, अच्छा, बुरा। और पहचान ये है हर वो लफ्ज जिसके शुरू में अलिफ लाम आए वो इसम होता है, या उसके आखिर में 2 पेश, 2 जबर या 2 जेर में से कुछ आए वो भी इसम होता है, या उसके आखिर में वाव नून या नून या अलिफ आए तो वो भी इसम। दूसरा कलमा अरबी में क्या है? फेल। ऐसा कलमा जो किसी काम का होना या करना बताए और उसमें जमाना भी पाया जाए। मसलन फतहा उसने खोला, खोलने का काम और माजी का जमाना बता रहा है। या मलूना वो अमल करते ही है या करेंगे, अमल करने का, और जो है साथ में जमाने का बता रहे हैं। तीसरा कलमा होता है हर। ऐसा लफ्ज जो जुमला बनाने के लिए इसमें और फेलों को मिलाए। मसलन बी, फी, मिन, इन, अला, अन, ये सारे हर्फ हैं। और याद रखिए इसम और फेल के अलावा जितने भी अल्फाज हैं वो सब हरफ ही होते हैं। फिर हमने ये देखा था 6 जमायर हमने सीखे थे। क्या हुआ? वो इसकी जमा हूँ सब। अंता आप, इसका उलट क्या था? आना मैं। अन, अंता का जमा क्या था? अंतुम। और आना की जमा था। फिर हमने देखा इनकी एक और शिकल होती है जो अटैच प्रोनाउन कहलाते हैं या मुत्तसिल या जुड़ कराने वाले, और वो क्या होते हैं? वो, उसका। और जमा क्या होती है? हम, सबका। फिर का, आपका। ई, मेरा। तुम, आप सबका। ना, यानी ये पेयर है। हुआ हम का एक पेयर है, का ई का दूसरा पेयर है, कुम और ना का तीसरा। ये पेयर क्यों बनाया है? क्योंकि इनका ताल्लुक है आपस में। जब एक सवाल का आएगा तो जवाब हमेशा या से देंगे। अगर या का सवाल आएगा तो जवाब का में देंगे। कुम का अगर सवाल आएगा तो ना से जवाब देंगे। अगर ना का सवाल आ जाए तो कुम से जवाब देंगे। ये इसलिए जो है पेयर बनाए। फिर हमने इनका क्या किया? इनके साथ इसमों को जोड़ा। मसलन रब एक इसम है, हमने जब जोड़ा तो हमारे पास पहले पेयर में ये बन गया रब्बोहू, उसका रब, रब्बोहू सबका रब। दूसरे पेयर में जब हमने ये लफ्ज जोड़ा तो हमारे पास ये शिकल आ गई, रब्बो का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब। और तीसरे में जब हमने जमा के लिए जोड़ा हमने कहा रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना। तो ये हमारे लिए आसान हो गया। फिर हमने कल जो है 3 हरूफ पढ़े। अब तक तो हम इसम की बात करते आए थे, प्रोनाउन जो है वो भी सब इसम है, यानी जमायर भी इसम। फिर कल हमने हरूफ से शुरू किया। हमने 3 हरफ सीखे। कौन से थे? किसी को याद है कल कौन से 3 हरफ सीखे थे भाई? सर ली, अन, मिन। गुड, एक्सेलेंट। ली या ला ये दोनों जबर जेर के साथ आते हैं। इसके मैंने होते हैं लिए, मिन के मैंने होता है से, और अंस के मैंने होता है से या बारे में, किसी चीज के बारे में। इसके 2 में। तो फिर हमने क्या किया? इस ली या ला या मिन और अन को जो आपने अटैच प्रोनाउन के साथ दिया। अटैच प्रोनाउन क्या थे? हु, हुम। दूसरा क्या था? का, ही। तीसरा क्या था? कुन्ना। जब हमने इनके साथ मिलाया तो हमारा टेबल बन गया। किसी को याद है कि ली से क्या टेबल बना था? जी, लाम से क्या टेबल बना था? सर लहू, उसका, लहुम, उन सब का, लका, आपका, ली, मेरा, बीबी लकुम, ये ला को मिला रही है तो ला के मायने किधर गए? वो तो उसका, ये तो उसके। मेरे लिए। हाँ हाँ, तो दोबारा करती हूँ। लहू,
اس کے لیے, ہاں لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے. گڈ. اور پھر ہم نے اسی طرح من کو بھی ان کے ساتھ جوڑا تھا. کسی کو یاد ہے کہ من سے کیا ٹیبل بنا تھا بھائی؟ سر من ہو اس سے, من جی ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کم آپ سب سے, منا ہم سے. پھر ان سے بھی ہم نے اسے جوڑا تھا. ان سے جو ہے ہم نے کیا بنایا تھا؟ سر انہو اس سے, جی انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. گڈ. ایکسلنٹ ہو گیا. یعنی کل ہم نے یہ 3 حروف کے لی, اس کے معنی ہوتے ہیں لیے, من کے معنی ہوتے ہیں سے, ان کے معنی بھی ہم نے سے ہی لیے تھے کل, اگرچہ اس کے دوسرے معنی کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے. تو اس سے ہم نے 3 ٹیبل بنایا. لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا, لہا. ہا کا بھی بنتا ہے اگرچہ یہاں نہیں. پھر من سے بھی ہم نے بتایا من ہو, من ہم, من کا, منی, من کم, مننا, منہا. پھر ان سے بھی ہم نے بنایا ان ہو, ان ہم, ان کا, انی, انتم, انا, انہا. یہ کل کا کام تھا. یہ دیکھیے ٹیبل آپ کی آسانی کے لیے میں پھر دوہرا دیتا ہوں, آپ کے سامنے ہے. پہلا ٹیبل لہو کا تھا, دوسرا ٹیبل جو ہے منہو کا تھا, تیسرا جو ہے انہو کا تھا. پھر ہم نے ایک اور کام بھی کیا تھا ان کے ساتھ. کسی کو یاد ہے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ ہم نے لگایا تھا. واو لگا کے 3 ٹیبل بنا لیتے, اور پھر فا لگا کے بھی 3 بنا لیتے. تو کل ہم نے 9 ٹیبل سیکھے, وا, فا اور یہ 3, اور ان 3 کے ساتھ پھر وا کو جوڑا, پھر فا کو جوڑا. تو آئیے ابھی گہری لمبی سانس لیجئے اور کہیے ربی زدنا, کیونکہ ہم اگلے 3 حرف پڑھنے چلے, نئے 3 حرف آج. وہ کیا ہے جی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بی, ای, الا, یہ 3 حرف ہیں, اور مشق وہی ہے کل والی. یہاں پہ آج ہم او کی بجائے ہی اور ہم کہیں گے. کا, ہی, نا اور ہا ویسے ہی ہیں جیسے پہلے. یہ بی, فی, الا جب آتے ہیں نا, تو ہوں کی بجائے ہی ہو جاتا ہے, ہم کی جگہ ہم ہو جاتا ہے. یہ آپ کو ہم نے بتایا تھا. میں کوئی فرق نہیں, معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ان حروف کی وجہ سے کسی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے, کبھی جو اس کے ساتھ زیر آ جاتا ہے. وہ ان 3 حرف کے ساتھ زیر آتا ہے. وہ جو کل والے تھے ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا. لاہو, منہو, انہو, لہم, منہم, انہم. آج جب پڑھیں گے کیا ہوگا؟ بی, فیہم, 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 علیہ, علیہ. صرف یہ ہو اور ہم کے ساتھ ہے, باقیوں کو کوئی فرق نہیں. باقی کل جیسے تھے ویسے ہی. تو آئیے چلتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ٹیبل بنانے کی. پہلا لفظ ہم نے کیا لکھا؟ بی. اس کو ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ بی کے معنی سے بسم اللہ, یعنی اللہ کے نام سے. بسم اللہ کے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے. تو یہ با کا ترجمہ یہاں پہ سے ہے. تو آئیے پہلا ہم دیکھتے ہیں بی سے, اور اس کی جمع کیا ہوگا؟ بہم, ان سب سے. ہمارا پہلا پیئر تو ہو گیا, پہلا جوڑا تیار. بھی اس سے, سب سے. اگلا دیکھیے, بی کا آپ سے, اور الٹ کیا ہوگا؟ بی سے, یعنی یہ اس کا الٹ ہے. پھر بکم آپ سب سے, بنا سب سے. اور ایک وہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں, وہ آج میں اسے ڈھونڈ کے لایا ہوں, چلو دیکھتے ہیں. بی ہا, وہ بھی آ گیا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی, آپ کی آج کی کلاس عام طور پہ یہ ہماری کلاس میں نہیں ہوتی ہے. تو کیا بی اس سے, بی ہم ان سب سے, بی کا آپ سے, بی مجھ سے, بی کم آپ سب سے, بنا ہم سے, بیہا اس سے. اب میں کرتا ہوں اشارے, آپ مجھے اس کے عربی اور ترجمہ بتا دیجیے لفظوں کا. ایک انگلی دائیں طرف. بہی, بہی, معنی اس سے,
4 انگلی دائیں طرف، बिहिम उन सब से, بِهِمْ ان سب، 1 انگلی سامنے کی طرف، बिका आप से, اپنی طرف 1 انگلی، बी मुझसे, سامنے کی طرف 4 انگلی، बिकुम आप सब से, اپنی طرف 4 انگلی، बिना हमसे, بائیں طرف 1 انگلی، बीहा उस औरत से या उस एक मुअन्नस से, جی برادر آپ جائیے. تو آئیے آج کچھ سوال جواب آپ کے نئے سے ہیں انہیں دیکھ لیجئے. حل اللہ رحیم بھی، کیا اللہ اس پر مہربان ہے؟ اب ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا جو بھی ہی ہے اس کا پورا جو جملہ سوال ہے وہی جواب ہوتا ہے. حل کو صرف ہٹا دیتے ہیں، نام لگا دیتے ہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ نام اللہ رحیم بھی، جی ہاں اللہ اس پہ مہربان ہے. اسی طرح ہم کے ساتھ بھی یہی ہے، حل اللہ رحیم بہم، کیا اللہ ان سب پہ مہربان ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ آپ لوگ دیکھیے ابھی. جی नाम अल्लाह रहीमुन बिहिम, जी हाँ अल्लाह उन पर मेहरबान है. اب اگر میں کہوں حل اللہ رحیم بکا، کا آ گیا، اب اس صرف آپ نے یہ کرنا ہے، کا کی جگہ یاد لگانا ہے، پورا جملہ ویسے ہی رہے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ حل ہٹ جائے گا، یہ حل تو ہٹنا ہی ہٹنا ہے نا. تو کیا ہوگا؟ نام اللہ رحیم بکا کی جگہ بی ہو جائے گا، نام اللہ رحیم. اور اگر میں یہ کہوں حل اللہ رحیم بکم، تو کیا جواب ہوگا؟ नाम अल्लाह रहीमुन बिना, ہاں، کا جو ہے وہ یا میں بدلا، کم جو ہے نام، بس باقی جملے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی سوائے اس کے جو حل یا آ، یہ دو ہی لفظ ہیں سوالیہ، آ یا حل، اس کو ہٹا دیتے، اس کی جگہ جواب کے لیے ہاں یا نہ کا لفظ دے، بس یہی دو لفظ آتے، یا نام ہاں اور نہ کہنا تو ماں، وہ بھی آئیں گے آگے جملے. دوسرا لفظ تھا ہمارا فی، فی کے معنی ہوتا ہے میں، اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. تو آئیے اس سے دیکھتے ہیں، فی ہی اس میں، جمع اس کا کیا ہوگا؟ فیہم ان سب میں. آگے دیکھیے، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، شد ہے نا تو دو یا ہیں، یا فی یا مجھ میں. اگلا دیکھیے، فی کم آپ سب میں، سینہ ہم سب میں، اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ فیہا اس مؤنث. اس کو ہم 3 بار دہرا لیتے ہیں، فیہی فیہم، فیہی فیہم، فیہی فیہم. کیا مطلب؟ فیہی اس میں، فیہی اس میں، فی کا فیہ، فی کا فیہ، فی کا فیہ، فی کا آپ میں، فیہ مجھ میں، فیکم فینا، فیکم فینا، فیکم فینا، فیکم آپ سب میں، فینا ہم میں، فیہا اس وقت. اب میں کرتا ہوں اشارے، آپ سب مل کے مجھے جواب دیجیے. جی 1 انگلی دائیں طرف کرنے سے کیا لفظ کہیں گے ہم، اور کیا ترجمہ ہوگا؟ फी ही उसमें, اور 4 انگلیوں سے، फीहिम उन सब में, اور اگر 1 انگلی سامنے کی طرف کریں، فی کا، फी का आप में, اور اگر اپنی جانب کریں 1 انگلی، फिया मुझ में, اور 4 انگلیاں سامنے کرنے سے کیا ہوگا؟ फीकुम آپ سب میں، اور اپنی طرف کرنے سے، फीना फीना हम सब में, اور اگر 1 फीहा انگلی، اس عورت میں. تو یہ ہمیں پڑھا ہو گیا، فی ہی فیہم، فی کا فیہ، فیکم فینا، فیہا. تو آئیے عربی بول چال دیکھتے ہیں. حل فیہ خیر، یہ آیا نا یعنی وہ والا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ نعم فیہ خیر، یہی سوال ہے، یہی جواب ہے. حال کو ہٹائیں گے، نام لگایا، جواب تیار ہے آپ کا، نام فیہ خیر. اور اگر سوال یوں آ جائے، حل فیہم خیر، ہم آ گیا، نعم فیہم نم خیر، یہی جواب ہے.
नाम फीहिम खैर, सिर्फ हल हट गया, नाम लग गया, बाकी और कोई तब्दीली नहीं। और अगर सवाल यूं है हल फी का खैर, का आ गया, नअम फी नअम खैर, फीही नाम खैर, फिया, या की आवाज जो है शद के साथ है, नाम फिया, नाम। और अगर सवाल यूं हो हल फीकुम खैर, नअम नअम फीना फीना खैर। खैर। यानी देखें इन सवालों में भारत के अंदर मत जाइए कि कितनी बड़ी है क्या आ रहा है, ये देखिए कि लफ्ज उसमें क्या है, पहले वाले में नहीं था, सवाल जवाब में वही होगा, लिहाजा उसमें तो कोई तब्दीली नहीं। हम था अगले में, हम भी नहीं तब्दील होता। हाँ आप दुरुस्त कह रहे हैं बस। तो आगे है का हमेशा या की तरफ जाएगा और कुम जो है ना के साथ, बस ये आपने याद करना। बाकी जुमला बेशक जितना लंबा मर्जी हो जाए, वही जुमला उठा के हम ले आएंगे, तब्दील क्या होगा, का या से तब्दील होगा, कुम ना से। और तीसरा लफ्ज जो है हमने याद करना था, सीखना था आज, अन के मैनी होता है पर, जैसे अस्सलाम, सॉरी अला, अला के मैनी पर, अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। आइए इसको पर को जो है अपने ज़माइर के टेबल से जोड़ें, अलैहि उस पर, अलैहिम सब पर, इसकी जमा, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, और अलैहा उस औरत पर। इसे 3 बार दोहरा लेते हैं, अलैहि, 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 क्या मतलब, अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर, अलैका, अलैया, अलैका, अलैया, अलैका, अलैया, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम, अलैना, अलैकुम, अलैना, अलैकुम, अलैना, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा, अलैहा, अलैहा। तो अब आपकी बारी है, आप मुझे अरबी का लफ्ज भी बताइए, साथ में उसका तर्जमा भी बताइए। एक उंगली दाएं तरफ करने से क्या लफ्ज आएगा इस टेबल से, अलैहि उस पर, उस पर, और 4 उंगलियां दाएं तरफ करें तो कौन सा लफ्ज आना चाहिए, अलैहिम उन सब अलैहिम पर, उन सब पर, और अगर सामने की तरफ एक उंगली करें तब क्या आएगा टेबल से, अलैका आप अलैका पर, आप पर, और अगर अपनी तरफ वही कर लें, अलैहि अलैया मुझ पर, और अगर सामने की तरफ करें, अलैकुम आप सब पर, आप सब पर, और अगर अपनी तरफ 4 उंगलियां कर लें, अलैना अलैना हम पर, हम पर, और अगर दाएं जानिब एक उंगली कीजिए तब, अलैहा अलैहा उस औरत पर, उसे उस औरत पर। यानी ये हमारे फिक्स हैं, हु, हुम, का, ही, कुम, ना, हा। बाकी सिर्फ हरफ जुड़ रहे हैं ना, बाकी तो हरफ जुड़ रहे हैं, उन हरफ का अगर मतलब आता है तो हमें इनका तर्जुमा आता है। तो आइए अरबी बोलचाल देखते हैं। अल अलैहि दैन, ये दीन नहीं है, दैन, दैन मैंने होता है लेन देन कर्ज, ये वो वाला देन है। अल अलैहि दैन, तो इसका हम क्या जवाब देंगे, नअम नाम है, ना की अलैहि अरबी दैन, में माँ। अब तक हम नाम याद कर रहे थे ना, हाँ 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 कह रहे थे, अब माँ इनकारी आ गया, इसे कहेंगे मा माँ, अलैहि दैन, उस पे कोई कर्ज नहीं। अब हमें नहीं का भी पता चल गया, नहीं के लिए लफ्ज माइस। अगर मैं कहूँ हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पे कर्ज है, आप नहीं में जवाब दीजिए, मा अलैहिम दैन, अलैहिम दैन, हाँ अलैहिम दैन। और अगर मैं कहूँ हाँ जी जवाब जो है वो हाँ में दीजिए, तब क्या कहेंगे, नअम अलैहिम दैन। अभी आपको फर्क आ गया ना, जिस चीज का जवाब हाँ में देना है नाम का लफ्ज लगा देंगे, जिसका नहीं में देना है उसके लिए मान। ये बात समझ आ गई ना कि माँ यहाँ लगेगा जहां इनकार करना। मसलन अगर मैं ये कहूँ हल अलैहि दैन और कहूँ जी ना में जवाब चाहिए मुझे, तो आप कहेंगे मा अलैहि। अगर मैं कहूँ जी मुझे हाँ में जवाब चाहिए, हाँ जी उस पे कर्ज है, तो तब क्या कहेंगे, नाम अलैहि। यानी आपको अब नाम और माँ का फर्क समझ आ जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, हल अलैहि का देन। अब ये का लफ्ज आ गया और इनकार में हमने जवाब देना है, तो क्या जवाब देंगे आप मुझे, मा मा अलैहि दैन, अलैया दैन,
ما علیہ کا جو ہے ہمیشہ یا کے ساتھ بدلے گا. ہمارا ٹیبل کا یہ پکا رول ہے تاکہ فوراً بعد ہمارے ذہن میں یا کا لفظ آنا چاہیے کہ جواب سوال میں کا آیا تو جواب میں یا آئے گا. تو ہم کہیں گے ما علیہ دین. اور اگر میں کہوں حل علیکم دین تم آ گیا اور نہیں میں جواب چاہیے ما علینا دین. دین. ہاں نہ میں بدل جائے گا. آپ نے درست کا سب نے ما علینا دین. تو اب آپ کو آج ایک نئی چیز پتہ چل گئی کہ اگر انکار کرنا ہو تو عربی میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ ما لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے. تو آج ہم نے یہ 3 نئے حرف سیکھے. کون سے تھے بھائی آپ لوگ بتائیے؟ آج کون سے 3 حرف سیکھے ہم نے؟ بی فی علیہ. علا اللہ. بی کے کیا معنی تھے سے اور کس مثال سے یاد رکھیں گے اسے معنی؟ بسم اللہ اللہ سے. اور فی کے کیا معنی ہے؟ میں کیسے یاد کریں گے آپ؟ فی سبیل اللہ اور اللہ کے کیا معنی تھے پر. اور کیسے یاد رکھیں گے اسے؟ السلام علیکم. علیکم میں اللہ کا لفظ آتا ہے علیکم. تو آج ہم نے پہلے تو یہ ایک ٹیبل فی ہی اس سے یا اس کے ساتھ، بی ہم ان سب سے یا ان سب کے ساتھ، بی کا آپ سے یا آپ کے ساتھ، بی بھی سے یا میرے ساتھ، بیکم آپ سب سے یا آپ سب کے ساتھ، بینا ہم سے یا ہم سب کے ساتھ، بیہا اس عورت سے یا اس. یعنی بی کے یہ 2 معنی ہوتے ہیں. ہم نے صرف آج ایک ہی معنی پڑھے ہیں کہ اس سے. اس کے ایک دوسرے معنی کے ساتھ. پھر ہم نے فی کا ٹیبل کیا. فی کا ٹیبل کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. فی ہی اس میں، فی ہم ہم سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، فی ہا اس عورت میں. یعنی فی کے معنی لیجیے اور ہم کا کی یوں کے وہ جو ہے اس کے ساتھ جوڑتے جائیے. تیسرا ہم نے پڑھا علی. تو ٹیبل کیا تھا؟ علیہ اس پر، علیہ ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہ اس پر. اب ہم ایک اور کام کرنے چلے. میں چاہتا ہوں آپ 3 اور ٹیبل بنائیں. ایسی ہی 3 اور ٹیبل بنائیں اور اس میں کیا کریں؟ واو کو جوڑ دیں. وَبِهِ اور اس سے، وَبِهِمْ اور ان سب سے، وَبِكَ اور آپ سے، وَبِي اور مجھ سے، وَبِكُمْ اور آپ سب سے، وَبِنَا اور ہم سب سے، وَبِهَا اور اس مونس سے. مشکل تو نہیں ہے نا؟ بی کا ٹیبل تو آتا ہے نا ہمیں، وا کے معنی ہے اور وا جوڑتے جائیے اور ترجمے. اسی طرح اگلے ٹیبل ہے کون سا ہے؟ فی ہی. فی کے ساتھ لگے وا فی ہی کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اس میں. اور اس میں. وا فی ہم کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ان سب میں. وا فی کا. اور آپ میں. وا فی یا. اور آپ میں. اور وا مجھ فی میں. یا. وا اور فی مجھ کو. مجھ میں. اور آپ سب میں. وا فینا. اور ہم سب میں. وا فیہا. اور اور اس عورت ایک میں. مونس. کے ساتھ بھی جوڑ دیے. وعلیہ. اور اور اس پر. وعلیہم. اور ان سب پر. وعلیکہ. اور آپ پر. اور آپ پر. وعلیہ. اور مجھ اور پر. مجھ پر. وعلیکم. اور آپ اور سب آپ پر. سب پر. علینا. اور ہم سب پر. بڑی دلچسپ بات ہے. آپ یہ ہر روز کہتے ہیں یہ لفظ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ یہ وہی ہے وعلیکم. وعلیکم اور تم سب. ماشاءاللہ آپ کو آج ایک لفظ کا پتہ چل گیا جو آپ روز پڑھتے ہیں بولتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں 3 اور ٹیبل ہم بنا لیں اسی خوشی میں. کس کے ساتھ بن سکتے ہیں 3 ٹیبل اور؟ فا پہلے کے ساتھ. چلے فا کے ساتھ بنا لیتے. آپ نے کہا تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، فا کے ساتھ بنا دیتے ہیں. فَبِهِ پس اس سے، فَبِهِمْ پس ان سب سے، فَبِكَ پس آپ سے، فَبِي پس مجھ سے، فَبِكُمْ
بس آپ سب سے، فبینا بس ہم سب سے، فبیہا بس اس عورت سے. تو اگلا ٹیبل آپ کوشش کیجئے، کیا ہے جی؟ فا فیہی، فا بس اس فیہی بس اس میں، فا فیہم بس بس ان ان سب، سب میں. فا فیہ، فا فیکا، فا فیکا بس آپ میں، بس آپ میں. فیہ، فا فیہ بس بس مجھ میں. فا فیکم بس بس آپ آپ سب سب میں، میں. بس آپ فا سب میں. فینا بس ہم سب میں، بس فا ہم فیہا سب. بس کچھ اور. تو دوسرا بھی بنا لیتے ہیں. فا علیہ کیا کرنا ہوگا؟ بس اس بس پر. اس پر، فا علیہم، بس بس ان ان سب سب پر. پر، فا علیکا، بس بس آپ آپ پر، پر. فا علیہ، بس مجھ بس پر. مجھ پر، فا علیکم، بس آپ سب بس پر، آپ سب پر. فا علینا، بس بس ہم ہم سب سب پر. پر، فیہا. بس بس اس ایک اس ہونے عورت پر. پر. اب آپ نے کل 3 جو ہے لفظ سیکھے تھے، کون سے تھے بھائی؟ کوئی یاد دلا دے مجھے، تمہیں تو یادداشت کمزور ہے، آپ لوگ یاد دلایا کرو. ہاں. کون سے 3 حرف کل سیکھے تھے؟ لی، من، جی، ان. ان. اور پھر ان سے ہم نے 3 ٹیبل بنا دیے، ہو ہا ہوں. پھر ہم نے ایک حرف واو جوڑا، 3 ٹیبل اور بن گئے. پھر ہم نے فا جوڑا 3، کل 9 ٹیبل. ماشاء اللہ، یہ کتنی انٹیلیجنٹ کلاس ہے، ایک دن میں 9 ٹیبل کرتی ہے، باقی سارے لوگ 3 ٹیبل. آج بھی ہم نے کیا کیا؟ 3 حرف سیکھے نئے. کون سے تھے وہ بھائی آج کے؟ آج کون سے 3 حرف آپ لوگوں نے سیکھے؟ بی، الا، فی. فی، بی، فی، الا، یہ 3 سیکھے. آپ درست کہہ رہی ہیں عربہ. تو لہٰذا ہم نے ان سے 3 ٹیبل بنائے، بی، فی، الا سے 3. پھر ہمیں یاد ہے کل ہم نے واو سے بھی ٹیبل بنائے. ہم نے واو جوڑا تو 3 ٹیبل بن گئے، فا کے ساتھ کیا تو 3 اور، 9 ہی ہو گئے. 9 کل تھے، 9 آج ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 18 ٹیبل ہو گئے. ایسے ہی ہے نا؟ کتنے جی ٹیبل ہوئے؟ سر، 18. 18. اور ایک ٹیبل میں کتنے لفظ ہیں؟ 7 یا 6. 7 ہا کو ملا دیں تو 7 ہو جائے. تو 18 چھیکے کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی، 5. 6 اور 4، جی 24. 108. اللہ کے بندے. 18 پنجے 90 ہوتا ہے، 18 چھیکے 108 ہوتا ہے، 18 ستے 126. 126 آپ نے جملے سے سیکھ لیا. ہم نے کہا تھا نا ہم ہر روز 100 جملے پڑھتے ہیں. چلیں آئیے. ہاں امتحان آ گیا بھائی، امتحان آ گیا. اختبار 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 اختبار. الہدا، اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے، الف لام. بس اتنا اس کے لیے. خبیر، اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اسم. اسم ہے. اگر اسم ہے تو واحد یا جمع میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ واحد. مذکر مؤنث میں سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس کے بارے مذکر ہے. میں؟ بہت زبردست. فا بیما، ٹکڑے کیجئے. فا بیما، فا الگ ہو جائے گا، بی الگ ہو جائے گا، ما الگ ہو جائے گا. 3 حرف ہے. فا بیما، آج ہی ہم نے ٹیبل کیا نا، ماں کا تو نہیں کیا، دوسرے کیا ہے نا، فا اور بی کے ساتھ کیا تھا. اس وقت آپ الجھ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا. ہم میں اسی طرح الفاظ آئیں، آپ نے ان کو پہچاننا ہے. یہ فا ہے، یہ بی ہے اور یہ ماں ہے. یہ 3 حرف. گڈ، ایکسلنٹ. آگے چلیں. بالبینات، پہلے تو اس کے ٹکڑے کیجئے. با الگ ہو جائے گا، با الگ الف ہو گیا لام تو اس الگ میں ہو کیا ہے؟ جائے گا. البینات ہے. الف علیحدہ کریں گے تو البینات. اب مجھے بتائیں البینات اسم فعل حرف میں سے کیا لگ رہا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے جمع. کیونکہ جمع ہے آخر تو میں الف مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے. گڈ، ایکسلنٹ. اور اگر میں کہوں یہ معرفہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے. کیوں؟ الف لام جب لگ گیا معرفہ.
آپ کو اسم کی صرف یہی 4 چیزیں چاہیے قرآن میں کہ آیا وہ اسم ہے, آیا وہ واحد ہے یا جمع ہے. ایک اور چیز آتی ہے وہ اگلے لیولز میں آپ تسنیہ کا پڑھیں گے, دو کو کہتے ہیں, وہ آگے پڑھیں گے, کسی ون میں نہیں. یہاں تک آپ کو جمع واحد آ جائے بڑی بات, اور مؤنث مذکر میں سے کیا ہے, عام ہے یا خاص. تو الحمدللہ بالبینات آپ پہلی دفعہ لفظ اس کلاس میں دیکھ رہی ہیں. کسی ون میں آج تک ہم یہ لفظ نہیں لائے, لیکن آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ 20 کے ساتھ لگایا حرف ہے, ہٹا دیا. الف لام سے آپ نے پہچان لیا, یہ بھی پہچان لیا یہ جمع مؤنث سے. تو کیا کہیے, الحمدللہ فی سبیل اللہ. ہاں جی, فی سبیل اللہ. کوئی اس کے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ سر فی فی سبیل الگ ہو جائے گا, اور سبیل سبیل الگ الگ ہے, آپ چھوڑ اور دیجئے الگ. یا لکھا ہوا اسے چھوڑ. ہاں کامن جو ہے یہ تو پہچان سکتے ہیں نا, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے, اسم. اور اسم ہے. کون سا اسم ہے, 2 زیر والا. کون سا ہے, 2 زیر نظر آ رہا ہے. اللہ کلی, اللہ جو ہے یہ اور کلی, یہ اس کے ٹکڑے کیجئے. اس میں کوئی حرف ہے جو آپ پہچان سکتے ہیں, آپ کا پڑھا ہوا ہو؟ اللہ. اللہ. اللہ سر. کیا معنی ہے کلی, ہر ایک کے لیے. اللہ؟ کلی کو چھوڑ دیجئے, اللہ کو لیجئے جو ہمارا پڑھا ہوا ہے. کلی ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں, اس لیے اسے چھوڑ دیتے. اللہ کے کیا معنی ہے, پر. پاک. اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں فوراً پورا ٹیب آیا, علیہ, علیہم, علیکا, علیہ, علیکم, علینا. اچھا آگے چلیں. القلائد. ہاں جی, اسم فعل حرف, صرف اتنا بتا دیں, اسم ہے سر. بس اتنا کافی ہے. نیا لفظ ہے, ہم اسے نہیں چھیڑیں. بے اذن ہی, اس کے تو ٹکڑے ہو رہے ہیں, بہت سارے ٹکڑے. کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں بے اذن ہی کے؟ 3 سر. 3. کون کون سے؟ بے بی از الگ نہیں. اور ہی جی. الگ. ہاں, اذن جو ہے پورا لفظ ہے بی اذن ہی. جیسے اذان ہوتا ہے نا, اسی طرح اذن اردو میں استعمال ہوتا ہے. اذن اجازت کو کہتے ہیں. تو بی ہم نے پڑھا تھا, وہ آ گیا. ہی ہم نے پڑھا ہوا تھا, ہی, ہو, ہم, کا, ای, کم, نہ, یہ اس میں. تو الحمدللہ وعلا, جی پہچانیے اسے, ٹکڑے کیجئے وا الگ ہو جائے گا, اللہ الگ ہو جائے گا. اور ترجمہ بھی کیجئے, کیونکہ یہ تو اور دونوں پر. لفظ آتے ہیں. اور پر. اور آگے ہے علیہم. ہاں جی, ٹکڑے کیجئے اور ان کا ترجمہ کیجئے. علی, نہیں, یہ علی یہ تو تو نہیں, علیم ہے. ہاں یہ یہ تو نہیں, علیم ہے, یہ اسم ہے. یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ رہی. آگے ہے علیکم, ہاں اس کے ٹکڑے ہوں گے, علیکم. علیہ الگ ہو جائے گا, کم الگ ہو جائے گا. تو لہذا کیا ترجمہ ہوا, علیکم, یہ آج ہی ہم نے پڑھا آپ ہے. سب پر, آپ ہاں, سب پر. فی السماء, پہلے تو اس کو ٹکڑے کو علیحدہ کیجئے. فی الگ ہو فی جائے گا. سمائی. السماء. السماء الف لام سے کیا بتا رہا ہے, اسم فعل حرف کیا ہے, اسم. اسم. اسم کی جمع. اسم ہے, واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے. جمع. جمع اس کی ہوتا ہے سماوات. اگر اس کی جمع میں کہہ رہا ہوں سماوات, تو آپ کے خیال میں یہ لفظ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ مؤنث. یہ ضمانت کا سوال ہے. مؤنث ہے سر. مؤنث کیوں, سماوات میں الف تا آ رہے ہیں نا, تو الف تا مؤنث کی جمع کی نشانی ہوتی ہے نا. تو اگر السما جو ہے واحد اور سماوات اس کی جمع, اور سماوات میں الف تا آ رہی ہے, تو یہ ذہانت کا سوال ہے کہ یہ مؤنث کی جمع ہے. تو السما جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, سما عربی میں مؤنث ہوتا ہے. نقیبن, ہاں جی, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے, پہچانیے, کوشش کیجیے. اسم. اسم ہے. اسم ہے, 2 زبر والا. گڈ, آگے چلتے ہیں. بغیر, ہاں جی, کوئی ٹکڑا علیحدہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ سے بی الگ ہو جائے گا. یہ آ رہا ہے, غیر. بھی جو ہے اس کے ساتھ. الحرام, الحرام, ہاں جی, اسم فعل حرف. اسم. اسم ہے سر. اسم.
बिल्लाह, जी टुकड़े कीजिए, बी बी और अलग अल्लाह। अल्लाह बी और बी यानी अल्लाह से। हसनन इसम फेल हर्फ, इस्म इसम कौन सा? दो जबर वाला। बिमा, कोई टुकड़े हो सकते हैं इसके? सर बी अलग माँ अलग माँ और अलहदा और बी अलग। बी के मैनी साथ, माँ के मैनी क्या या नहीं, ये इसके तीन मैनी होते हैं। बी आयातीना, हाँ जी आप टुकड़े कर सकते हैं इसके। बी अलग हो जाएगा आयती अलग हो जाएगा ना अलग हो जाएगा हाँ ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हम चले गए, उसे छोड़ दो। अल बैता सफेद हर्फ में इसे क्या है ये से बताइए। इस्म इसम इस समय अलिफ लाम आया और मारफा है और वाहिद है। बैत वाहिद होता है, बयूत इसकी जमा होता है, घर को कहते हैं। और मुजक्कर फी हिमा, फी ये तो आज ही नहीं पढ़ा था हमने, कोई लफ्ज पढ़ा था? ये सर फी अलग हो जाएगा हाँ फी मैनी फी में, अलग फी फी हिम फी का फी या फी कुम फी ना, ये वही फी है। यहाँ इस तरह जुड़ के है फी हिमा, हिमा के मैनी होता है दो, ये हम पढ़ेंगे। अच्छा बी बासिती, बा को अगर मैं हटा दूं हरफ तो अगले लफ्ज को आप पहचान सकते हैं इस फेल हर्फ में से क्या है? ये इसम है सर इस समय और दो गेम वाला है, ठीक है। फी हाँ हाँ हाँ, ये तो हमने आज पढ़ा है भाई, इसके तो टुकड़े भी आपको आने चाहिए और तर्जमा भी आना चाहिए। उस औरत फी हाँ फी हाँ उस औरत में, फी में अजीम, हाँ जी ये अलीमुन की तरह जो है क्या है, इसम दो पेश पर। अल मस्जिदी, हाँ अल मस्जिदी इसम फेल हर्फ क्या है? इस्म इसम अलिफ लाम से पता चला इसम है, और आखिरी हरफ के नीचे जेर हो तो ये जेर वाला है। फी गफलतिन, हाँ जी कोई लफ्ज इसमें ऐसा तो नहीं जो आज आपने पढ़ा हो? फी सर फी ये है में, गफलतिन में देखें दो जेर वाला जो है इसम आ गया। और हाँ ये तो पूछा नहीं, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस है। मुअन्नस है वाहिद है, जमा है? वाहिद है वाहिद है, जमा होता तो अलिफ था। अलिफ ता था। अलैहि, हाँ जी टुकड़े करें। अलई अलग हो जाएगा ही अलग हो अला, जाएगा अला और ही, अला ये है अलग अला हो और जाएगा ही मिला, तो क्या हुआ? उस हाँ जी पर उस उस पर। पर, नहीं ही आज ही तो पढ़ा है, अलैहि अलैहि भी, हाँ पी अलग हो जाएगा ही अलग हो जाएगा उसके साथ भी उससे उससे भी उससे उन सब से, ये आज ही तो पढ़ा था। तो देखिए आज कितने लफ्ज हैं जो कुरान के आपको आगे हैं, जो आप जब पढ़ेंगे तो जहां जाएगा तो आप फौरन अपने आप से कह सकते हो ये तो मुझे आता है, ये तो पता है, ये तो मैंने पढ़ा था, ये फी हाँ ये तो टेबल की है मैंने। तो आइए फिर थोड़ा सा टेबल कर लेते हैं ना। हाँ जी बी ही का टेबल जरा करा दीजिए मुझे। बिहिम जी बिका बिका बी गुड। बिया बी बिया कहाँ से आ बिकुम गया? बी बी के बाद बी कुम आएगा, कुम। बिकुम बिनम और बीना फीना और एक बीहा बिहा होता है वो। बिहा फी से फी ही से भी कोई टेबल बना दे। फीहिम फीका फिया फी फीकुम या फीना फीना और फीहा फीहा, फिर अलैहि से भी कोई कोशिश करे। अलैहि अलैहिम जी अलैका गुड। अलैक अलैया, लैया अलैया शद के साथ दो अलैया या के बाद हाँ जी फिया, अलैया अलैया अलैकुम अलैना अलैया। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क था, आप देख लीजिए कितना आता है, आप खुद कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जरा उर्दू में तर्जुमा कीजिए ना, अस्सलाम वालेकुम, आप हर रोज करते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या मतलब है? आप पर सलाम सलामती है आप सब आप पर सब पर सलाम आप है। सबको है ना, तो कहेंगे सलामती हो आप सब पर, ठीक है। और अगर ये ना जाने हाजा फिल किताब, हाजा
فی الکتاب، فی اب تو آپ نے پڑھ لیا نا، کتاب کے معنی کتاب ہوتا ہے، حاضہ کے معنی آپ کو پتہ ہے یہ، تو کیا حاضہ فی الکتاب کا کیا یہ ترجمہ میری ہوگا؟ کتاب ہے نا. نہیں. یہ کتاب میں ہے. یہ کتاب میں ہے، فی کا مطلب ہے میں، حاضہ میں نے ہاں. کتاب یہ کتاب میں ہے. میری کتاب ہوتا ہے تو اسے کہیں گے کتابی، میری کتاب کا ہوتا ہے یا لگاتے ہیں کتابی. من فی البیتی، من کے معنی ہوتے ہیں کون. چلیں باقی آپ کوشش کیجیے سوال کون بنانا سے ہے. گھر میں؟ کون سے گھر میں؟ کون ہے گھر میں، کون گھر میں ہے، کون ہے گھر میں. من کون، یہ البیت گھر، کون ہے گھر میں. اگلا ہے رحمت اللہ علیہا، ہاں علیہا آج کیا نا، اللہ اللہ کی اللہ رحمت ہو اس آپ سے سب ایک عورت پر. عورت پر اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت. اور اگر یہ اس بسم اللہ ترجمہ آنا چاہیے بھائی، اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے. گڈ. اب عربی بنانی ہے. مسجد میں بہت ہی آسان ہے، آج ہی پڑھا ہم نے. فی المسجد، فی فی مسجد، المسجد. فی اچھا المسجد. ایک بات یاد رکھ لیں، یہ جتنے حروف ہم پڑھے نا ان کو کتنے حروف جارا، یہ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو اس کے آخر میں زیر لے آتے ہیں. فی المسجد، مسجد میں. اگلا دیکھیں اس عورت پر، علیہا، علیہا. گڈ. ان سب میں سے کون، من منہم، ان سب میں سے کون، من منہم. من قرآن سے، من فی القرآن. 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 گڈ. فی القرآن. اور اگر کہ اور ہم سب میں، اور ہم سب میں، سب، و، فینا او و فینا. وفینا. وفینا، وفینا، اور ہم. ماں کے ساتھ اسی لیے ٹیبل کرا کہ مجھے پتا تھا آگے استاد نے جو ہے نا، یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہے ان کے بنائے ہوئے وہ استاد ہے، تو مجھے پتا تھا استاد نے جو ہے نہ کہیں یہ ہوم ورک میں دیا ہوگا، اس لیے جو ہے میں نے آپ کو واؤ سے اور فا سے ٹیبل کرا دیے. اگر قرآن سے بھی کوئی لفظ ایسا ہمیں ملے جس میں واؤ یا فا ہے تو آپ پہچان لیں کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے، اور اگر استاد دے تو آپ اس کا جواب جانیں. وفینا، اور ہم میں. ہاں جی ابھی تو عربی میں جواب دیجئے. سوال ہے حل اللہ رحیم بیہا، بیہا، تو کیا جواب ہوگا، نام کے ساتھ جواب دیجئے. حل کیا کو ہٹا دیجئے، نام اللہ لگا دیجئے. رحیم بہا. نعم اللہ رحیم بہا، بہا. وہی سوال ہے وہ جو آپ صرف حل ہٹ کے نام لگ. اگلا دیکھتے ہیں حل فیہم خیر، اس میں بھی اسی طرح ہے. نہ حل کو اب ہٹا، فیہم خیر. حل فیہم خیر، یہی جواب ہے. حل علیکم دین، تم کا لفظ آیا، حل، نعم، اس کا نام انکار ہے. علینا نام دین. انکار قرض ہے. نہیں میں جواب ہے. ما علینا دین. یس، ما علیکم کی جگہ نہ آ جائے گا، اور اگر ہاں میں ہو تو نام لگا دیجیے. اور اگر میں کہوں نہ میں جواب دیں تو آپ کیا کہیں گے، ما علینا دین، جو ہم نے سنا. اچھا حل فی کا خیر، آ گیا ابھی. ما فینا خیر. فینا ہوگا ما جمع فی کے خیر. لیے، بتانا چاہیے. یہ کا آ رہا ہے، نعم فی، فیا خیر. ہاں فیا، فیا شد والا لفظ آئے گا. حل فیکم خیر، تم آ گیا. نعم فینا خیر. اب جو ہے ان کے جواب میں نہ لگائیں گے، نام نہ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے، ورنہ نقطہ تعلیم کی طرف چلتے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم بہت ہی اہم ہے، آئیے دیکھتے ہیں. آج کا نقطہ یہ، آپ جو بھی یاد کریں آپ بھول جاتے ہیں. کیوں بھول جاتے ہیں ہم آپ کو بتائیں. اس لیے کہ آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے. دہرانا بہت ضروری ہے، مگر دہرانے کا طریقہ جاننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس سے زیادہ ضروری ہے. مثلا اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد 70% بھول جاتے ہیں. اور اگر 1 گھنٹے کے بعد آپ اس سے دہرا بھی لیں، دوبارہ یاد کر لیں، تو 1 دن تک تو یاد رہے گا، 1 دن کے بعد پھر 70% ہو جائے گا. اور اگر آپ 1 دن کے بعد
پھر اسے دوہرا لیں، یاد کر لیں، تو پھر کیا ہوگا، وہ ایک ہفتے تک آپ کے ذہن میں رہے گا، لیکن ایک ہفتے کے بعد 70% بھول جائے گا۔ اور اگر آپ اسے ایک ہفتے کے بعد پھر یاد کر لیں، دوہرا لیں، تو وہ آپ کے ذہن میں ایک مہینے تک رہے گا، لیکن ایک مہینے کے بعد پھر 70% بھول جائے گا۔ اگر آپ ایک مہینے کے بعد پھر دہرائیں اور یاد کریں تو وہ آپ کو 6 مہینے تک یاد رہے گا، لیکن 6 مہینے کے بعد پھر 70% بھول۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ نہ بھولیں تو آپ پتہ کیا کیجئے، آپ کیجئے پہلے 1 گھنٹے کے بعد دہرائیں جو سے یاد کرتے ہیں، پھر 1 دن کے بعد دہرائیں، پھر 1 ہفتے کے بعد دہرائیں، پھر 1 مہینے کے بعد دہرائیں، پھر 6 مہینے کے بعد دہرائیں، تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو یاد رہے۔ یہ کبھی کبھی میں اپنی کلاسوں میں، یہ تو آن لائن کیس میں نہیں ہے، لیکن جب ایون پوسٹ گریجویشن کی بھی کلاس ہوئی اور اس میں جو ہے میڈیکل کلاسز میں تو میں انہیں کہتا تھا دیکھوں آپ میں سے کس کو 18 کا ٹیبل آتا ہے، 19 کا یا 17 کا، 16 تک تو تقریباً سب کو آتے ہیں، جیسے کچھ کو وہ بھی بھولے ہوتے، اور میں انہیں 17 سے لے کر جو ہے 19 تک ٹیبل سنا دیتا تھا۔ 17 17 17 34 37 52 67 54 68 85 87 102 137 119 133 18 1 18 18 19 36 18 53 18 53 18 72 18 95 18 6 108 18 126 18 144 18 162 18 180 19 سے کم 19 38 19 سے 57 19 76 19 85 14 19 30 35 152 171 آج بھی مجھے یہ یاد ہے۔ کیوں؟ کبھی کبھی آپ لوگوں کو سنانے کے لیے میں دہرا دیتا ہوں، مجھے نہیں بھولتا۔ کب یاد کیے تھے؟ پرائمری میں کی تھی میں نے، پرائمری 1967 یا 8 میں کی تھی۔ 30 میں آ کے ٹیبل نہیں دہرائے جاتے، 5ویں تک ٹیبل پڑھائے جاتے۔ اس زمانے میں تو بڑے کمپیوٹر ہوتا تھا، باقاعدہ کلاسوں کا ہوتا تھا، 2 کلاسیں زور زور سے پڑھ رہی ایک اور تو پھر پتہ نہیں کیا۔ تو اس وقت کے یاد کیے ہوئے اب تک یاد ہے، کیونکہ میں اسے لگاتار دہراتا رہا ہوں ہر دفعہ، تو آج بھی یاد ہے۔ یہی چیز ہم آپ کو بتائیں، اگر آپ کوئی چیز یاد کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ یاد کریں گے یاد ہو جائے گا، اسے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، اس کے بعد 70% آپ کو بھول جائے۔ اگر آپ پھر 1 گھنٹے کے بعد یاد کر لیں تو وہ آپ کو 1 دن تک تو یاد رہے گا، 1 دن کے بعد پھر 70% بھول جائے گا۔ اگر آپ پھر اسے 1 دن کے بعد یاد کر لیں گے تو وہ 1 ہفتے تک تو یاد رہے گا، لیکن پھر 70% بھول جائے گا۔ اور اگر 1 ہفتے کے بعد یاد کریں گے تو 1 مہینے تک یاد رہے گا، پھر 70%۔ اور اگر 1 مہینے کے بعد یاد دوبارہ کریں گے 6 ماہ تک یاد رہے گا، لیکن 6 ماہ کے بعد پھر 70%۔ اور اگر 6 ماہ کے بعد دوہرا لیں گے تو بس وہ پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ جو ہے یہ 3 ٹیبل سنا دیے، اب آپ میں سے کون مجھے ٹیبل سنائے گا 19 کا یا 18 کا؟ کس کو یاد ہے؟ چلے تو آج کا لطیفہ اچھا تھا نا، تو آئیے ابھی سوال جواب کی طرف کرتے ہیں۔ من کا معنی ہے طرف پر سے پاس ABCD، جی بولیے۔ سی سر، من سے آج پڑھا سے، گڈ۔ شراب کا معنی ہے بولو سیدھا راستہ نعمت ABCD، آپ نے بی درست سر، کہا سی۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے ABCD، بی اللہ سر، سب سے بڑا گڈ۔ من ربکم کا ترجمہ کیجئے آپ سب کے رب کے پاس، آپ سب کے رب کی طرف سے، ہم سب کے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے ABCD، من بی ربکم۔ سر، بی آپ سب کی رب کی طرف سے۔ گڈ۔ نومکم کے معنی بتائے، ان سب کی نیند، اس کی نیند، آپ سب کی نیند، میری نیند، نومکم۔ سی آپ سب کی نیند۔ عبدہ کا ترجمہ بتائیے، ان سب کے غلام، اس کے بندے، ان سب کا غلام، اس کا بندہ ABCD۔ اس کا بندہ ڈی۔
اجعلنی کے معنی بتائیے. بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے مجھے، بنا اسے، اے بی سی ڈی. اجعلنی. اے بنا مجھے. اب توابین کا ترجمہ کیجئے. توبہ کرنے والا، جو لوگ پاک رکھتے ہیں اپنے آپ کو. توبہ کرنے والا جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے. اے بی سی ڈی. سی خوب توبہ کرنے والا. جو وضو کے بعد دعا پڑھے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ علم پائے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے. سی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. متطہرین جو ہے یہ معنی ہے وہ لوگ جو ایک سے زیادہ جواب ہوں گے. پاک رکھتے ہیں اپنے کپڑوں کو، پاک رکھتے ہیں اپنی سوچ کو، پاک رکھتے ہیں اپنے گھروں کو، پاک رکھتے ہیں اپنے ایمان کو. اے بی سی ڈی. پھر سارے ہی ہیں. سارے ہیں. سچی توبہ کا طریقہ یہ ہے ایک سے زیادہ جواب درست ہوں گے. گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، ندامت محسوس کرنا، دوسروں سے جو بھی غلط طریقے سے لیا گیا اسے لوٹانا. اے بی سی ڈی. تمام ٹھیک ہے. تمام اے بی سی ویسے ہیں. بعد کی دعا میں توحید پر زور دیا گیا ہے. 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ. اے بی سی ڈی. 3 مرتبہ بھی. 3 دفعہ. رسول من اللہ کا ترجمہ کیجئے. رسول اللہ کی طرف سے، کئی رسول اللہ کی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے، بہت سے رسول اللہ کی طرف سے. اے بی سی ڈی. سر اے رسول اللہ کی طرف سے. جی ہاں آپ نے درست کہا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ کے معنی ہوں گے مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے اور مومن مردوں کے لیے. اے بی سی ڈی. واہ آیا، واہ واہ واہ. واہ کو پکڑیں. اور مومن مردوں کے لیے ڈی. ہاں. من رب ہی، من آیا. من رب ہی میرے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے، اس عورت کے رب کی طرف سے، ان سب کے رب کی طرف سے. اے بی سی ڈی. من رب ہی. اس کے رب کی طرف سے. اعوذ بکا کے معنی بتائیے. ایک سے زیادہ جواب ہوں گے. میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، میں خود سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا تیری. اے بی سی ڈی. یہ کل بھی آیا تھا. یہ مضارع، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک حال کے، ایک مستقبل کے. ایک تو میں پناہ مانگوں گا اور ایک میں آپ کی میں پناہ مانگتا ہوں اور میں جی. پناہ مانگوں گا. یعنی ماضی اور مستقبل دونوں میں مضارع کا ترجمہ. آمنت باللہ کی معنی بتائیے. میں اللہ پر ایمان لایا. میں ایمان لایا اللہ کی طرف سے. میں ایمان لایا اللہ کے لیے. میں ایمان لایا. اے بی سی ڈی. آمنت باللہ بھی آیا. بھی آج باللہ ہی. میں اللہ ایمان لایا. میں اللہ پر ایمان لایا. بھی کے معنی پر کے معنی یہاں پہ لائے. ترجمہ کیجئے. تم سب میں، تم سب میں. فیکم، منکم، لکم، علیکم. اے بی سی ڈی. اے فیکم. فیکم. گڈ. فی سبیل اللہ کا ترجمہ کیجئے. اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ تک، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ پر. اے بی سی ڈی. اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں. فیکم خیر. عربی میں جواب دیجئے. نام فیہم خیر، نام فیہی خیر، نام فینا خیر، نام فیا خیر. اے بی سی ڈی. کم آیا. نام فیکم. نام بدل جائے گا. علیہم کا ترجمہ کیجئے. اس پر، تم سب پر، ان سب پر، ہم پر. اے بی سی ڈی. علیہم. سی ان سب پر. السلام علینا. نہ آیا کا ترجمہ کیجئے. سلامتی ہو اس پر، سلامتی ہو ہم پر، سلامتی ہو ان سب پر، سلامتی ہو تم پر. اے بی سی ڈی. بی سلامتی ہو ہم پر. نہ آیا ہم پر. ترجمہ کیجئے. ان سب پر جو لذینہ، من اللذینہ، للذینہ، باللذینہ. اے بی سی ڈی. ان سب پر. پر آئے پر. سی الذین. گڈ. فی ہی کا مؤنث بتائیے. فی کا، فیہم، فیہی، فیہا. اے بی سی ڈی. فیہا ڈی. فیہا. اللہ عبدنا کے معنی بتائیے. ہمارے بندے پر، ان سب کے غلام پر، اس کے بندے پر، اس کے غلام پر. اے بی سی ڈی. اللہ عبدنا. اے ہمارے بندے پر. نہ ہمارے بندے. ہمارے بندے پر. کہیے الحمدللہ. آپ نے 6 سبق پورے کر لیے اور اس کے اختتام پر اب تک آپ نے 63 الفاظ نئے سیکھے ہیں جو قرآن میں 23,287 ہے. ہم اپنا آدھے ٹارگٹ سے آگے آگے. ہمارا ٹارگٹ ہے 41,100. تو 23 جو ہے 23,000 41,000 کے آدھے سے زیادہ ہے.
ہم نے بڑی تیزی سے صرف 6 سبق میں اپنا آدھے سے زیادہ ٹارگٹ حاصل کر لیا. تو پھر سے کہیے کیا؟ الحمدللہ. 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 آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کا ورد کیجیے اور دعا کیجیے اللہ سے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. تو کلاس اختتام پذیر ہوتی ہے. اب آپ کے سوال جواب